السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی جانب سے عذاب نازل فرما دیں گے، پھر اس کے بعد تمہاری دعائیں تک قبول نہیں ہوگی۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے، روایت ہوئی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، آج جو مجھے آپ کی سمع خراشی کے لیے موضوع دیا گیا وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں اسلامی مآخذ میں مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر ان تعریفوں سے جو حاصل ہوتا ہے اس کے معنی ہیں امر بالمعروف یعنی ہر اس کام کا حکم دینے کے جسے عقل و شریعت اچھا سمجھے، اور نہی عن المنکر ہر اس کام کے روکنے اور منع کرنے کا نام ہے کہ جسے عقل اور شریعت وہ برا سمجھے۔ گویا کہ عام الفاظ میں اگر ہم اس طرح کہیں کہ امر بالمعروف جو ہے وہ اچھے کام کرنے کا حکم دینا اور نہی عن المنکر وہ برے کاموں سے روکنا، یہ بنتا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں، اے مسلمانوں، ان میں سب سے بہترین امت، سب سے بہترین گروہ تم ہو۔ اب اگر ہم بہترین امت کی تعریف میں جائیں تو بہترین امت اسے کہیں گے کہ جسے دنیا میں ظاہر کے عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، دوسری قومیں اس امت کی تہذیب و تمدن کو وہ اپنا رہی ہوں اور وہ فخر محسوس کریں کہ اس کی ثقافت کو وہ اپنا رہی ہیں۔ گویا کہ بہترین امت معاشی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مستحکم اور خوشحال ہو۔ بہترین امت ایسی امت جو کہ اخلاق کے بڑے اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو۔ اس امت کو دنیاوی مسائل و مصائب سے محفوظ ہونا چاہیے، تبھی یہ بہترین امت جو بھی ہے وہ قرار دی جا سکتی ہے۔ اگر ان سب خواص کو ہم مد نظر رکھیں اور امت محمدیہ کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تو فوراً ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم خیر امت کیسے ہیں؟ نہ تو ہم معاشی طور پر مستحکم ہیں، نہ ہی ثقافت ہماری ایسی ہے کہ جس کے پیچھے چلنے میں دنیا فخر محسوس کرے، اور نہ ہی ہم جو ہے اس وقت دنیا کے مصائب اور مسائل ان سے محفوظ ہیں۔ تو ان میں سے تو کوئی چیز نہیں پائی جاتی، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ ہمارے رب سے سچا فرمان کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اس رب کائنات نے ہمیں خیر امت یوں ہی نہیں کہہ دیا، ظاہر بات ہے کہ اس نے تو سچ کہا ہوگا، اور جن کسوٹی پر میں اپنے آپ کو اس وقت پرکھ رہا ہوں
ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یا تو کوئی خامی ہے، وہ پیرامیٹرز درست نہیں ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ میں خود بطور امت ہم درست نہیں ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، امت محمدیہ کو خیر الامم اس لیے کہا گیا کہ اس امت کو ایک عظیم اور پاکیزہ مقصد دے کر بھیجا گیا۔ وہ پاکیزہ مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم نے کیا کرنا تھا؟ تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی وہ ہم نے دینی تھی۔ ہم نے اور آپ نے یہ کرنا تھا کہ گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کو دور کرنا تھا، اور ہم اور آپ دنیا میں حق و انصاف کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم آئے تھے اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو ان صفات سے متصف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان ذمہ داریوں کو، یا کہہ لیجیے کہ ان ذمہ داریوں کا حق اس طرح ادا کیا کہ جو ان ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کا حق تھا؟ خیر امت ہونے کے باوجود آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیوں ہم قوموں اور برادریوں میں ہم بالکل پستی میں نظر آتے ہیں۔ ذرا دیکھیں نا، آج ہم اپنا جائزہ لیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، سب سے سستا خون شاید مسلمان کا ہے۔ میں کسی کافر ملک کی بات نہیں کر رہا، آپ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں ان میں بھی چلے جائیں، اور کسی ایسے فرد کو جس کا حلیہ بظاہر دینی ہو، داڑھی ہو، اور وہ جناب علی وہ شرعی جسے لباس کہتے ہیں لوگ آج کل وہ پہنا ہو، اور اسے آپ قتل کر دیں، اور پھر ساتھ میں صرف اتنا کہتے ہیں میں نے ایک ٹیررسٹ مارا ہے، تو آپ کو انعامات اور اکرامات بھی ملیں گے۔ یہی کیفیت ہے نا ہمارے یہاں آج۔ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے حالات میں اگر جنگل کا سب سے کانٹے دار حصہ اس امت کے مقدر کو قرار دیا جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ اس امت کو اپنے اعمال کے بقدر ہی نہیں بلکہ دوسروں کے برے اعمال کا حصہ بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ یہی تو اس کے لیے ذمہ دار بنائی گئی تھی کہ وہ اس دنیا کو گل و گلزار وہ بنائے۔ کنتم خیر امتن، اور پھر سب اپنے لیے بنتے اور جیتے ہیں، مگر یہ امت تو تمام انسانیت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اخرجت للناس، یہ اٹھائی اس لیے گئی تھی کہ تمام بنی نوع انسانیت کے لیے۔ اس امت کا مرنا، اس امت کا جینا اس مقصد سے وابستہ کیا گیا تھا کہ یہ نیکی کی دعوت پھیلائے، وتأمرون بالمعروف، کہ یہ حکم کرے نیکی کا اور برائیوں سے روکے گی، وتنہون عن المنکر، اور خود بھی ایمان کی حامل ہوگی۔ یعنی وہی آیت جو میں نے پڑھی اس کو توڑ کر میں بیان کر رہا ہوں کہ خود بھی وہ ایمان کی حامل ہوگی، یعنی وتؤمنون باللہ، اور بھلائی کی طرف بلانے والی ہوگی۔ لیکن جب بطور امت ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے مقصد وجود کو بھول گئے، اور دوسرے راستوں پر ہم جو ہے وہ چل نکلے، تو پھر ہوا یہ کہ دنیا ایک جنگل بن گئی، اور وہ بھی کانٹے دار، اور مشیت الہی نے سب سے زیادہ جو کانٹوں والا جنگل تھا وہ پھر اس کے حصے میں اگا دیا۔ آج کے دور میں مسلمان پستی اور خواری کی علامت سمجھے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ،
جہاں لفظ مسلمان آتا ہے پستی اور خواری فوری طور پر جو ہے نا ذہن میں نقشہ ابھرتا ہے. دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ، یہ ایک منظم اور گہری سازش کے ساتھ صرف اور صرف جیسے میں نے ابھی بیان کیا مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ تمام اقوام عالم مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو اور دینی تشخص اس سب کی جو ہے وہ دشمن ہے اور وہ اس کو مٹانے کے در پہ ہیں. دوستوں اور بھائیوں، اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی کی علامت قرار دے دیا گیا. گزشتہ چند دہائیوں پہ اگر نظر ڈالیں ہر طرف مسلمانوں کی بربادی کی داستانیں وہ ہمیں نظر آئیں گی. بہت دور نہ جائیں، ماضی قریب میں دیکھیں تو بوسنیا، چچنیا جسے ہم شیشان کہتے ہیں، برما لے لیں، سری لنکا لے لیں، بھارت انڈیا لے لیں، ہم یہ عراق لے لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، اور ہم جو ہے وہ فلسطین میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں. ہر طرف جہاں دیکھیں سب سے سستا اگر خون کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ ایک مسلمان کا خون ہے. آج دنیا میں جو قوم سب سے زیادہ ستم رسیدہ، سب سے زیادہ مفلوق الحال ہے، سب سے زیادہ پسماندہ ہے، سب سے زیادہ بدنام ہے، وہ کون ہے؟ مسلمان. ایک طرف تو یہ حالت ہے اور دوسری طرف جو وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہماری رہنمائی کا منبع ہے، وہ مسلمانوں کو خیر امت کہتا ہے، یعنی سب قوموں میں بہتر. تو یہ ہمارے لیے میرے دوستوں اور بھائیوں مقام تفکر ہے، تدبر ہے. جو قرآن بار بار ہم سے پکارتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ تدبر کا مقام ہے کہ میں اور آپ اس قرآن میں جھانک کر دیکھیں، اس میں ڈوب کر دیکھیں کہ میرے لیے کیا رہنمائی کا سامان ہے. کہ وہ قرآن جس زمین پر اتارا گیا اس زمین کو اس نے امن والا بنا دیا. وہ قرآن جس امت پہ اترا اس امت کو اس نے امت وسط بنا دیا. وہ قرآن کہ جس مہینے میں اترا اس مہینے کو اس نے فضیلت والا بنا دیا. اور یہ وہ قرآن میرے دوستوں اور بھائیوں جس رات میں اترا اس کی عبادت کو 1000 راتوں سے بہتر بنا دیا. اور یہ وہ قرآن کہ جس نبی پہ اترا اس نبی کو اس نے امام الانبیاء بنا دیا. ظاہر ہے کہ وہ قرآن تو جھوٹ نہیں بول رہا. خرابی ہمارے اور آپ کے اندر ہے، اور وہ کیا؟ جو ابھی میں ایک مختصر تمہید باندھتا ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے وہ فریضہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. اپنے مقصد زندگی سے ہم دور نکل گئے، اور پھر ہوا یہ کہ وہ فتنے برپا ہونا شروع ہو گئے. ہم ایک پرفتن دور میں آ گئے اور دین پر استقامت جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہونے لگی. اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو نیک اعمال کرنا اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف بلانا وہ ایک مشکل کام بن گیا. لیکن یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، جس کو علماء کبھی فرض کفایہ کہا کرتے تھے، یہ فرض عین بن گیا. آج یہ فرض عین ہے میرے حساب سے. آج ہر مسلمان کو کھڑے ہو کے یہ فریضہ ادا کرنا ہے. مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس امت کا بہترین اور خیر امت ہونا اس کے داعی ہونے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دینے کی وجہ سے ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں امت مسلمہ کے خیر امت ہونے کے دلائل پر مشتمل متعدد روایات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تمام احادیث کنتم خیر امت اخرجت للناس کی وضاحت کرتی ہیں اور یہ بتلاتی کہ جو شخص ان صفات سے متصف ہوگا وہی اس فضیلت کا مستحق ہوگا. جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص خیر امت ہونے کی فضیلت میں شامل ہونا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان شرائط کو پورا کرے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرے.
اس ذمہ داری کو میرے دوستوں اور بھائیوں انجام دینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ انفرادی طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ اجتماعی طریقہ۔ انفرادی طریقے کا وہ کس طرح کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے کسی فرد کو دیکھوں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو میں اسے اس کام سے روک دوں اور اسے بتاؤں کہ درست کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فرد ہے جو کہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی اور وہ فرد نماز کے لیے نہیں ہل رہا، تو میرا فرض ہے کہ میں اسے اس طرح توجہ دلاؤں۔ میرا فرض ہے کہ اگر میرا بھائی کوئی مسلمان اگر رشوت لے رہا ہے تو میں اسے وہ رشوت لینے سے روک دوں۔ اگر میرا کوئی بھائی جھوٹ بول رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے جھوٹ سے روک دوں۔ اگر کوئی میرا بھائی غیبت کر رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس غیبت سے روکوں۔ اگر میرا کوئی بھائی تاجر ہے اور کم تول رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ میرے بھائی دیکھو یہ قرآن کا حکم یہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نیکی کی بات کسی کو بتانا یہ بہت آسان ہے، لیکن کسی کو غلط کام کرتے ہوئے روکنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اور میں غور کر رہا تھا، شاید میرا خیال ہے اسی وجہ سے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، اس میں جو بات شروع کی گئی وہ پہلے کہاں سے شروع کی گئی؟ کیا ہے کلمہ ہمارا؟ ہے جی، لا الہ الا اللہ، لا سے بات شروع کی گئی، نہیں سے بات شروع کی گئی، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ گویا کہ کسی ہوتی ہوئی چیز کا انکار کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اگر کوئی فرد یہ غلط کام جو میں نے ذکر کیے اور اس طرح کے دوسرے کام کر رہا ہے اس کو روکا جائے تو یہ انفرادی طور پر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہوا۔ پھر میرے دوستوں اور بھائیوں دوسرا طریقہ اس کا وہ ایک اجتماعی طریقہ ہے، جس کے لیے قرآن خود رہنمائی ہماری کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روک دے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ قرآن کی تفاسیر کا آپ نے بھی مطالعہ کیا اور میں نے بھی کیا۔ بنی اسرائیل کا وہ قصہ آتا ہے نا یوم سبت والا، کہ جب وہ مچھلیاں اچھل کر آتی تھیں، انہیں منع کیا گیا تھا، انہیں ایک راہ نکال لی اپنی مچھلیاں پکڑنے کی، تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی۔ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک گروہ وہ تھا جو وہ یہ کام کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو یہ کام نہیں کر رہا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی یہ کام نہیں کر رہا تھا اور ان کو منع بھی کر رہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، یہ غلط کام ہے۔ تو قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں؟ نجات کس کو ملی تھی؟ اسی گروہ کو ملی تھی۔ پھر ایک حدیث میں وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کشتی کے مسافروں کا، کہ کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہیں اور کچھ نیچے بیٹھے ہیں، اور نیچے والوں نے کشتی میں جو ہے وہ سوراخ کر دیا کہ ہم پانی وہاں سے لے لیں۔ تو اگر وہ پانی وہاں سے لینا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہے جی، سارے ڈوب جائیں گے نا، یا اوپر والے بچ جائیں گے جو اس کو روک نہیں رہے۔ گویا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو اجتماعی طور پر ہم نہیں روکیں گے، اجتماعی طور پر غلط کام ہو رہا ہے، پھر ڈوبنا ہمارا بھی مقدر ہے۔ لیکن اگر ان کو ہم روک دیں گے اور وہ شگاف جہاں ڈال رہے ہیں وہ باندھ دیں گے اور ان کو نہیں کرنے دیں گے یہ کام، تو ظاہر ہے وہ بھی کنارے پہ پہنچ جائیں گے اور ہم بھی کنارے پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح دوستوں اور بھائیوں، ریاست میں اسلامی نظام کا نفاذ تاکہ معاشرہ اجتماعی طور پر نیکی کرنے والا اور بدی سے رک جانے والا بن جائے، یہی اجتماعی کوشش ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے، جس کو قرآن خود فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، کہ جو لوگ کیا کریں، وہ اللہ کے نظام کو نافذ نہ کریں، وہ لوگ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہی اللہ کہہ رہا ہے، یہ وہ لوگ کافر ہیں، اور جو یہ لوگ یہ کام نہ کریں وہ کیا ہیں؟ وہ لوگ ظالم ہیں، اور جو لوگ یہ کام نہ کریں وہ کیا ہیں؟ یہی فاسق ہیں۔ واضح قرآن اعلان کر رہا ہے یہ، اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ قرآن بار بار کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، رات اور دن آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، رمضان آتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، حج کے ایام آتے ہیں تو ہم حج کرتے ہیں، اور پھر سال جب مکمل ہو جائے اگر صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ معذرت کے ساتھ، عبادت یہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ کا دے دینا عبادت نہیں ہے۔ یہ ہماری ٹریننگ کے ذرائع ہیں، اس بڑے مقصد کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کے اندر میں اس کا ایک پہلو صرف بیان کروں گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ کیسے ہمیں نماز جو ہے نا اس کے لیے تیار کر رہی ہے۔ کہ دیکھیے جب مسجدوں کے میناروں سے مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو وہیں پر مومن اور کافر کا فرق جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ نماز کی تیاری کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے مسجد کی طرف، اور جو مومن نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سعودی عرب کا معاشرہ دیکھا ہو، وہاں جائیں اگر، تو اذان جب ہوتی ہے تو بازار بند ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ کچھ لوگ مسجد کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہیں فٹ پاتھوں پر دکانوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو فرد مسجد کی طرف جا رہا ہے اسے کیا کہیں گے آپ؟ ہیں جی؟ ذرا زور سے بولے، آواز نہیں آ رہی۔ اسے مسلمان کہیں گے، اور جو نہیں گیا اسے کیا کہیں گے؟ یعنی ایک وہاں پر ایک فرد ایسا کھڑا ہے جو مسلمان نہیں ہے، ایک ہندو کھڑا ہے یا ایک کرسچن کھڑا ہے، اب وہ تجزیہ کر رہا ہے کہ ان میں کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔ اس صدا کے بعد جو لوگ مسجد چلے گا انہیں کیا کہے گا؟ وہ مسلمان کہے گا، جو نہیں گئے انہیں کیا کہے گا وہ؟ اب چاہے اس میں عبداللہ کھڑا ہو، چاہے اس میں رضی محمد کھڑا ہو، چاہے سمیع اللہ کھڑا ہو، یا ایوب منیر کھڑا ہو، کوئی بھی مسلمان کو نام رکھنے والا وہاں کھڑا رہ جائے اور اس صدا پر اللہ اوپر کی صدا پر نہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو نماز یا اس جگہ پر میرے دوستوں اور بھائیوں وہ میری اور آپ کی یہ تربیت کر رہی ہے کہ نیکی کے لیے دوڑ لگا دو، اپنے عمل سے ثابت کر کے بتاؤ کہ نیکی یہ ہے، اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے ظاہر ہے کہ اس کا وہ اپوزٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس طرح روزے کی مثال لے لیں، آپ کہیں گے روزے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ رضی صاحب کہاں سے لے کے آ گئے؟ اس میں مسلم معاشرے میں رمضان کے دوران جب ایک مومن روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہتا ہے، گرمی کے اندر بھوک پیاس کی جو شدت ہے اس کو برداشت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے نہی عن المنکر یہاں کہاں آ گیا؟ تو اس کی مثال لے لیں کہ آپ کا ایک اسلامی معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اور اس معاشرے میں رمضان کے روزوں کے دوران کوئی فرد باہر آپ کو کھاتا پیتا نظر آ جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے جی؟ ہیں جی؟ روزہ خور کہیں گے نا؟ نہیں، اس فرد کو بھی تو کچھ کہیں گے، آپ نہیں کہیں گے؟ اس کو کہیں گے یار شرم کر لو تم، یار رمضان کے دن ہے، تم وہ کہہ گیا میں تو بیمار ہوں اور مجھے روزے سے جو ہے نا کیا کیا استثناء ہے۔ پھر میں کیا کہوں گا کہ یار اگر ایسی بات ہے تو کم سے کم جو اندر جا کے کھا پی لو، کھلے عام کیوں کھا پی رہا ہو؟ یہ وہاں سے جناب سمیع اللہ صاحب نے پہلے بات ہی کر دی
اور وہاں سے جو ہے وہ دوسرے بھائی چلے آئے، افتخار صاحب آ گئے، سمجھ بھائی کیا ہوا؟ یار دیکھو اس کو شرم نہیں آ رہی، رمضان کے دن روزوں کے دوران جو ہے کھلے عام کھا پی رہا ہے یہ، دو وہ سنائیں گے۔ تیسرے بھائی آ گئے، عمران بھائی ذرا آپ بتائیے کیا ہوا بھائی، دیکھو یار یہ ایسے ایسا حرکت کر رہا ہے، دو وہ سنائیں گے اس کو، ہے نا۔ گویا کہ مجھے دین کا کام اگر وہ نہیں کر رہا تو برا لگ رہا ہے نا۔ میں کیا کام کر رہا ہوں اس وقت؟ نہیں انل منکر کر رہا ہوں اس وقت، جب میں اس کو منع کر رہا ہوں کہ یار تم یہ کام نہیں کرو، تو گویا کہ وہ رمضان میں، رمضان المبارک میری کیا تربیت کر رہا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہوں، گرمی کے اندر شدت میں پیاس بھوک سب برداشت کر رہا ہوں، امر بالمعروف کر رہا ہوں، اور جب میں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو میں روک رہا ہوں، تو گویا کہ کیا کر رہا ہوں؟ نہیں انل منکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح حج کی مثال لے لیں، جب احرام کی دو چادریں ہم جو ہے باندھتے ہیں، جی بھائیوں نے حج کیا ہو یا عمرہ کیا انہیں پتہ ہے، تو پھر ہم اس رب کی غلامی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ ببانگ دہل ہم جو ہے وہ لباس پہن کر جب وہ پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہاں امر بالمعروف، نیکی کا حکم ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہاں اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اور وہ ادھر پورے کلمات پڑھتے ہوئے جائیں تیرا کوئی شریک نہیں، ہم لوگوں سے چیخ چیخ کر جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اور بتا رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ پرستش کے لائق کون ہے؟ وہی ایک اللہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہو یا ہم کو لائیو دیکھ رہا ہوں، وہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رب ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، وہی میری پرورش کرنے والا ہے، وہی میرا ہر طرح کا خیال رکھنے والا۔ میں یہی اعلان کر رہا ہوتا ہوں نا، میں تو امر بالمعروف کر رہا ہوں۔ پھر جب مسلمان ساتھ مل کر وہ طواف کرتے ہیں تو وہاں پر وہ حج ہماری کیا تربیت کرتا ہے کہ تم خواہ ایشیا کے ہو، تم یورپ کے ہو، تم امریکہ کے رہنے والے ہو یا افریقہ کے یا آسٹریلیا کے رہنے والے ہو، دنیا کے جس خطے سے تم آئے ہو، تم سب کا مرکز یہی ہے نا۔ لہٰذا اپنے اختلافات کو بھلا دو اور اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ ایک میری تعلیم وہاں ہم یہ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ عرفات کے میدان میں جب حاجی صاحب جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں امت کو جو ہے وہ پیغام محبت دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی دعوت ہم دے رہے ہوتے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہوتے ہیں، یہی بات ہے نا۔ اور اس دوران، حج کے دوران، اس عمرے کے دوران کوئی فرد اگر کوئی غلطی کرے تو ہر بھائی اس کو آگے بڑھ کر روک رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم یہ نہ کرو، دیکھو تم یہ نہ کرو۔ احرام کی حالت میں وہ تھا کہ وہ بار بار خدشات آ رہا ہوتے ہیں، میں نے یہ کام کر دیا بھائی، ہم چونکہ ماں ہیں، کئی بار ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ میرا کوئی دم تو نہیں لگ گیا مجھ پر، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اتنی فکر ہمیں جو ہے نا وہ۔ تو گویا کہ وہ حج، وہ عبادت جو اللہ نے مقرر کی، وہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا کر رہی ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت کا، اس کے احکامات کی ترویج کا، فعلاً کرنے کا اور برائیوں سے روکنے کا تصور دے رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ میں اب جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کہاں سے آ گیا؟ رضی صاحب ہر چیز میں جو ہے اس کو ڈال رہے ہیں بیچ میں، لیکن حقیقت ہے کہ زکوٰۃ کا بلا واسطہ معاشرے کو سنوارنے میں براہ راست ہاتھ ہے، پیورلی کام کر رہی ہے زکوٰۃ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، کہ اگر زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام قائم ہو اور ہر مسلمان ان قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی پوری زکوٰۃ نکالے، مال کی، فرار کے راستے اختیار نہ کرے اور وہ حقدار تک پہنچ جائے اور ضرورت مند بھائی کی، بہن کی ہماری مدد پوری ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو معاشرہ ہے نا، سوسائٹی، یہ بگاڑ سے بچ جائے۔ لوگوں میں جو بہت زیادہ حرص بڑھ جاتی ہے نا مال کی، وہ کب بڑھتی ہے کہ جب کسی کے بچے رو رہا ہوں بھوک سے، جب اس کے بچے بلک رہا ہوں نا، پھر اسے حرام اور حلال نظر نہیں آتا، پھر اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اس بچے کا پیٹ، اس کی دوزخ بھرنے کے لیے میں نے چوری کر کے لانا ہے، یا میں نے ڈاکہ مار کے لانا ہے، یا میں نے کسی کو قتل کر کے لے کر آنا ہے۔ اس کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اس بچے کا پیٹ بھرنا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
لیکن اسی معاشرے کے اندر اگر زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام قائم ہو، ہر مستحق تک وہ جو ہے باقاعدگی سے پہنچ رہی ہو جو جس کا حق ہے، تو یہ نوبت پھر نہیں آئے گی کسی کا بچہ بھوکا نہیں مرے گا۔ اور جب کسی کے پیٹ میں لات نہیں لگے گی، بھوکا نہیں مرے گا، تو ظاہر ہے کہ جرائم کا جو ایک ریشیو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ ریشیو پھر اس کا نہیں ہوگا، پھر دیانتداری پھیلے گی، محبت پھیلے گی۔ اور اس کے لیے آپ جائیں، ماضی میں چلے جائیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور دیکھ لیں، ایسا ہو چکا ہے۔ یعنی کوئی خیال و خواب کی باتیں میں نہیں کر رہا، میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات نہیں کر رہا۔ عمر بن عبدالعزیز نے وہ بنو امیہ کا جب دور چل رہا تھا اور پرتعیش دور تھا، وہ گزرا، سب نے دیکھا، اور بیچ میں وہ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے 2 سال صرف جو ہے وہ ایک سسٹم قائم کر کے دکھا دیا، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے فیض و برکات سے، اس امر بالمعروف سے کیا ہو رہا تھا کہ غیر مسلمین وہ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ حافظ صاحب ایسی بات ہے نا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور تھا، اس دور کے بعد روایتوں میں آتا سب سے زیادہ جو مسلمان ہوئے وہ اسی دور میں ہوئے۔ پھر یہ کام کرتی ہے وہ، تو یہ اللہ کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ جو مراسم عبودیت ہیں، یہ بھی میری اور آپ کی جو ہے نا مسلسل وہ رہنمائی کر رہے ہیں، میری تیاری کر رہے ہیں کہ میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں، وہ میری تربیت کر رہے ہیں۔ اس کی شرائط میرے دوستوں اور بھائیوں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی فرد یہ سوچے کہ میرے پاس اتنا علم ہوگا تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ ابھی جو میں نے آپ کو مثالوں سے بات سمجھائی ہے، مجھے بتائیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی علم چاہیے آپ کو، سوائے اس کے کہ بھائی میں نے 2.5% جو ہے اپنے مال پہ زکوٰۃ نکالنی ہے کیلکولیٹ کر کے، اس سے زیادہ تو نہیں چاہیے نا آپ کو علم۔ یا نماز کی جیسے میں نے بتایا جو تربیت ہماری ہو رہی ہے، وہاں کوئی آپ کو بہت زیادہ علم چاہیے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ کسی کو جھوٹ سے روکنا ہے، کسی کو غیبت سے روکنا ہے، بہت علم چاہیے، نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ فریضہ انجام دینے کے لیے بہت زیادہ عالم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ علم حاصل کریں، میں وہ روک نہیں رہا آپ کو، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ صرف اس لیے رک جائیں کہ ابھی میں عالم نہیں ہوں، میرے پاس وہ علم نہیں ہے، میں بات دوسروں تک کیسے پہنچاؤں۔ یہ امر بالمعروف جو ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، ہے نا، یاد ہے آپ کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خطبہ دیا، اور کیا فرمایا تھا آپ نے کہ ہے جی ہاں، یہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو موجود ہیں وہ کیا کریں، وہ غیر موجود کو پہنچا دے آگے۔ جو لوگ یہاں آج حاضر ہیں، پہلے سوال کیا تھا آپ نے، یہ بتاؤ کہ جو اللہ کا پیغام تھا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے گواہی دی تھی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ پیغام پہنچا ہی نہیں دیا، بلکہ اس پیغام کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہاں پر آج حاضر ہیں وہ غیر حاضر افراد تک اس پیغام کو وہ پہنچا دیں۔ غیر حاضر افراد کون تھے؟ جو وہاں نہیں آ سکتے، صرف وہی تھے؟ نہیں، وہاں مراد کیا تھی؟ میں اور آپ، میرے بعد آنے والے، کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے، جو قیامت تک آئیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئیں گے نا، تو ان کا کام کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے وہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اور اس طلب کے ساتھ کرنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں تپ رہے ہیں اور اپنے گھر آتے ہیں، چہرہ مبارک جو ہے سرخ ہو رہا ہے اور لیٹ جاتے ہیں، سردی کپ کپی لگ رہی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چادر اڑا دیتی ہیں اور لیٹتے ہیں کہ باہر سے نقیب کی آواز آتی ہے منادی کرنے والے کی کہ بھئی کوئی قافلہ آ کے ٹھہرا ہے۔ فوراً اٹھ بیٹھتے ہیں کہ لاؤ خدیجہ ہماری چادر، ہم جائیں ذرا ان کو جو ہے نا وہ پیغام دے کر آئیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارا دن کی محنت تو کر کے آج آ گئے، آپ دیکھیے اب کی حالت کیا ہے، چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے آپ کا، قافلہ تو ابھی آ کے ٹھہرا ہے، صبح جا کر اس کو جو ہے پیغام دے دیجیے گا۔ کیا کہتے ہیں کہ خدیجہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پیغام تو صبح دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر وہ قافلہ صبح تک چلا گیا
تو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو کیا جواب دے گا کہ کچھ لوگ میں نے تیرے پاس بھیجے تھے اور تو نے ان تک تو دعوت نہیں پہنچائی. پھر آگے کہتے چلو میں مانتا ہوں قافلہ ابھی آیا اور صبح تک نہیں جائے گا، لیکن مجھے بتاؤ یہ سانس میرے روح اور جسم کا جو رشتہ ہے، کیا گارنٹی ہے کہ جو سانس میرا آیا ہے واپس بھی جا سکے گا اندر کہ نہیں جا سکے گا؟ اس حالت میں مرنا نہیں چاہتا. باتیں بہت ساری ہیں، مختصر ایک بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بتا دوں آپ کو کہ سعودی عرب گئے کسی دورے پر، اور عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے. انہوں نے ایک علماء کے اعزاز میں، مولانا کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا. بہت سارے علماء بیٹھے تھے وہاں، اور وہاں ایک بحث چڑھ گئی کہ دنیا میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں تک دین کا پیغام نہیں پہنچ سکا، تو ایسی جگہ پر ایسے افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا. مختلف علماء تھے، مختلف توجیہات بیان کر رہے تھے، مختلف. جب مولانا کا نمبر آیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی. مجھے اور آپ کو وہ جو اپنے پلے باندھنے والی بات ہے، کہتے ہیں کہ ان کا جو ہو سو ہو، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. کیا کہتے ہیں؟ ان کا جو ہو سو ہو، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں مکلف تو اس بات کا ہوں جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا. میں پہنچا کہ نہیں پہنچا، دعویٰ پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. تو جو کام میں کر سکتا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب کہتے ہیں نا یہ جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا وہاں تک میں نے وہ دعوت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، پہلی چیز یہ کہ اس کے لیے علم کثیر کا ہونا ضروری نہیں، اور پھر اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نا، ادعو سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہے نا، کہ پہنچا دو اللہ کے پیغام کو حکمت کے ساتھ، بہتر نصیحت کے ساتھ. اور جہاں بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو ہے وہ اس کے دلائل مل جاتے ہیں. پھر مزاج اور سامنے والا کا جب بات کریں، اس کے جو نفسانیت ہے اس کا خیال رکھا جائے. اس کی چھوٹی سی مثال ایک حدیث سے دے کر بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار آدمی ہوں اور میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، سکت نہیں میرے اندر. تو کوئی ایک بات نصیحت مجھے ایسی کر دیجیے کہ میں بس وہ نہ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک، کیا تم مجھ سے یہ عہد کر سکتے ہو کہ تم جھوٹ کبھی نہیں بولو گے؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر لیا کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا. اور اس نے وعدہ کیا اور وہ چل دیا، اور راستے میں خوش ہوتا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی معمولی سی بات مجھے کہہ دی اور اب الحمدللہ میں آزاد ہو گیا. اب گیا، رات کا ٹائم آیا، گناہ کرنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا. گھر سے نکلا تو فوراً اس کا قدم رک گیا. اس نے کہا اب صبح جب تم جاؤ گے اللہ کے نبی کے دربار میں اور انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے تو سچ بتایا میں نے، تو پھر حج جاری ہو جائے گی. اور اگر سچ نہیں بتاتا تو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ایک گناہ چھوڑوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے کہا چلو یہ گناہ نہیں کرتا. شراب پینے کا خیال آیا، پھر یہی کیفیت ہوئی. اگر یہ کہ جہاں جہاں وہ گناہ کے ارادے اس کے ذہن میں آتے رہے مختلف، وہ یہی سوچ کر کہ میں اگر اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کہوں گا یہ گناہ کیا میں نے تو سزا ملے گی، اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ گناہ میں نے نہیں کیا تو جھوٹ ہوگا. تو گویا کہ اس ایک حکمت نے آپ دیکھا کہ کس طرح اس کے گناہوں کو جو ہے وہ چھڑوا دیا. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ جگہوں پر سختی اور شدت بھی چاہیے ہوتی ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو کیا کریں، اور نماز نہ پڑھیں تو کیا کرو، ہلکی ضرب لگاؤ ان کو، ان کے بستر الگ کر دو اور ہلکی ضرب لگاؤ ان کو. اگر نہیں پڑھتے وہ تو شدت کچھ جگہوں پہ کی جا سکتی ہے. وہی کہ اعتدال کے ساتھ، اعتدال پسندی ہو اس کے اندر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو نصیحت کی کہ اے معاذ، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا بلکہ آسانیاں پیدا کرنا، اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اور دین سے
متنفر نہ کر دینا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں کہ اللہ اس میں جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو یہ دعا کیا کریں، وہ جو خیر امت کی بات کہی ہے ان میں سے مجھے بنا دے۔ یاد رکھیے ایک بات کہ جنت جو ہے نا وہ سستا مال نہیں ہے کہ بہت آسانی کے لیے ہر ایک کو جو ہے نا وہ مل جائے، پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائے۔ جس میں جان کی ساری توانائیاں نچوڑ دیں گے، یاد رکھیے تب جا کے جنت ملے گی۔ فتح انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیے، یہ امر ہے بات، پتھر کی لکیر ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس رب کا وعدہ سچا ہے، ایک دن اس دین کو غالب آ کر رہنا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے کہ میں اور آپ اپنے لیے کتنے گواہ تلاش کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ انقلاب میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ہم قبر کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ انقلاب برپا ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ تو میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ کل جب اس رب کے حضور میری پیشی ہو اور وہ لائن لگی ہو کہ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دین کو غالب کرنے کی جدوجہد، غالب اس نے کرنا ہے، انعام مجھے دینا چاہ رہا ہے، آپ کو دینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ وہ لائن ہے کہ جو لوگ اس دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں شامل تھے، تو میرا شمار اس لائن میں لگے ہوئے لوگوں میں میرے دوستوں اور بھائی ہونا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ امت کے جسد میں محمدی مشن کی روح پیدا ہو جائے، عالم انسانیت اسلام کا پیغام یقین کیجئے لینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، جس شعر پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔